السلام علیکم، آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ کل پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ثوابی میں، تو اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ تعداد کتنی تھی، جلسہ کیسے ہوا، اس میں امریکی جھنڈا بھی آیا ہوا تھا، کچھ رہنما موجود نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جب جلسہ ہو رہا تھا تو میں نے کل صبح تقریباً 11 بجے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جلسے کی ناکامی کا اندیشہ ہے، اور یہ بات پھر بعد میں نے قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بھی کی کہ جلسے کی ناکامی کا اندیشہ اس لیے تھا کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں دھڑے بندیاں عروج پر ہے، اور یہ جلسہ چونکہ ہو بھی رہا تھا پشاور اسلام آباد موٹر وے کے کنارے ثوابی میں، جو پشاور کو نزدیک پڑتا ہے، مردان، ثوابی، نوشہرہ، پشاور، یہ قریبی اضلاع ہے، اور ان اضلاع کے زیادہ تر جو بااثر رہنما ہیں پارٹی کے، وہ گنڈا پور سے شدید ناراض ہیں۔ گو کہ یہ جلسہ پشاور ڈویژن کی سطح پر ہو رہا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ مردان ڈویژن ہی تھا ثوابی، اور اس جلسے میں شاہرام ترکائی نے گو کہ شرکت کی، لیکن انہوں نے اس لیے شرکت کی کہ ان کا اپنا تعلق بھی ثوابی سے ہے، ورنہ وہ اصولی طور پر یا فطری طور پر ہم دیکھتے تو شاہرام ترکائی، یہ جلسہ کہیں اور ہوتا تو پھر شاہرام ترکائی بھی اس میں شرکت نہ کرتے، اور اس کے وجوہات کیا ہیں اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ چند دن پہلے مردان سے ایم این اے عاطف خان اور شاندانہ گلزار نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ورکرز تحریک شروع کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو گویا یہ پارٹی سٹرکچر پر، یا جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور، تو ان پر ایک طرح سے عدم اعتماد تھا، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس تحریک میں کوئی لیڈر نہیں ہوگا، صرف کارکن ہوں گے۔ پھر علی امین گنڈاپور نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا، معاملات یہاں تک بگڑ گئے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عاطف خان کو اینٹی کرپشن کے ذریعے 2 نوٹسز بھجوائے گئے، اور معاملہ کافی بگڑ گیا۔ جو اندرونی صورتحال تھی، تو میں اس تناظر میں کہہ رہا تھا کہ جلسہ ناکام ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، چونکہ عاطف خان اور شاہرام ترکائی قریبی رشتہ دار بھی ہیں، قریبی دوست بھی ہیں دونوں، تو شاہرام ترکائی بھی ناراض گروپ میں سے ہے، لیکن شاہرام نے اس لیے شرکت کی کہ اس کے حلقے کے قریب یہ جلسہ ہو رہا تھا ثوابی ڈسٹرکٹ میں، تو وہ مجبوراً وہ اس میں شامل ہوئے کہ پھر عمران خان پوچھیں گے کہ آپ کے علاقے میں ہو رہا تھا، آپ کیوں نہیں آئے۔ لیکن اس جلسے میں عاطف خان نے بھی شرکت نہیں کی، اس کے جو قریبی رفقات ہے، جو ان کا گروپ ہے، وہ بھی شامل نہیں تھا۔ ہزارے سے مشتاق غنی بھی شامل نہیں تھا، جو سابق سپیکر ہیں اور موجودہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی شامل نہیں تھے، کیونکہ ان کا ہزارے کے اندر عمر ایوب گروپ کے ساتھ اختلافات ہیں، اور عمر ایوب گروپ نے انہیں وزارت سے بھی روکا تھا، ورنہ وزارت معدنیات ان کو ملنے والے تھے جب وزارت تقسیم کی جا رہی تھی، تو عمر ایوب گروپ نے اس کو روکا تاکہ ہزارے میں ساری طاقت ہمارے پاس رہے۔ اس وقت عمر ایوب کے بھائی بھی منسٹر ہیں، تو مشتاق غنی کے اپنے تحفظات تھے۔ عاطف خان کا تو کھل کر اختلاف ہے، اور وہ اختلاف اب ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ اوپر شمال کی طرف جائیں تو سوات سے کوئی بڑا لیڈر دکھائی نہیں دیا، اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مراد سعید گروپ بھی ناراض ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کا تعلق سوات سے ہے، اور سوات سے کوئی بڑے قافلے دکھائی نہیں دیے، کوئی بڑا لیڈر دکھائی نہیں دیا۔ ایک منسٹر ہیں مراد سعید گروپ کے، فضل حکیم خان، وہ بھی بہت پیچھے چلے گئے ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے، خاموش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مراد سعید کو بھی پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آگے پھر لور دیر اور اپر دیر ہیں، تو وہاں سے تو نہ کوئی قافلہ آیا، نہ کوئی بڑا لیڈر دکھائی دیا اس جلسے میں۔
اور اس کے وجوہات یہ ہیں کہ دیر کو یہ شکوہ پہلے دن سے ہے کہ ہمیں تو کوئی وزارت تک نہیں دی گئی، اور ابھی حال ہی میں 4-5 دن پہلے بنیر سے سید فخر جہان جو سپورٹس اینڈ ٹورزم کے ایڈوائزر تھے ان کو منسٹر، فل فلیج منسٹر بنایا، تو اس پر بھی دیر کے لوگ کافی ناراض تھے، بلکہ سوات کے بھی ممبران ناراض تھے کہ ہمیں تو پوچھا نہیں جا رہا ہے اور ہمارے بغیر دوسروں کو وزارتیں دی جا رہی ہے۔ کچھ جنوب کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں کہ شمال کی نسبت جنوبی پختونخوا کو اہمیت دی جا رہی، تو اس طرح کی باتیں تھی، اور انہی باتوں کی بنیاد پر پارٹی کے اندر شدید ترین اختلافات ہیں اور پارٹی یکسو نہیں ہے۔ اب جو دوسرے گروپس ہیں وہ چونکہ عمران خان تک ایکسس قدر مشکل ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ہم ملیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ گنڈاپور کو چلو آپ نے ہٹانا نہیں ہے تو کم از کم ایک عہدے پر رکھ لیں، یعنی صوبائی صدارت اور وزارت اعلیٰ میں سے ایک عہدہ ان کو دے دے، وزیر اعلیٰ رکھ کے لیکن صوبائی صدارت کسی اور کو دے دے۔ یعنی اس وقت پی ٹی آئی میں صوبائی صدارت بھی جنوب کے پاس ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس، اور وزارت اعلیٰ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس ہے، تو اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں پارٹی کے لوگوں کے، پی ٹی آئی رہنماؤں کے، اور اس حوالے سے ان کے پارٹی لیڈر سے ظاہر ہے انہوں نے بات کرنی ہے۔ ایک اور واقعہ اس جلسے میں، اچھا یہ جلسہ جو ہے ثوابی انٹرچینج کے قریب ہو رہا تھا، یہ کل جگہ جو ہے یہ تقریباً 6.5 کنال جگہ ہے۔ تو میں نے بہت پہلے پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہوا تھا اور کچھ دن میں بعد جمعیت العلماء اسلام کا جلسہ بھی ہوا تھا، تو میں نے اس کا کیلکولیشن ایک نئے طریقے سے کہ اتنی جگہ ہے تو اتنی جگہ میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں، کتنی کرسیاں آ سکتی ہیں، تو وہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا اور پھر اس کا کمپیریزن کیا تھا۔ پھر ایک چینل نے اس پہ میرے سے بات بھی ہوئی تھی، تو جو 6.5 کنال جگہ ہے جب اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 6.5 ہزار تک لوگ آ سکتے ہیں۔ اب یہ جگہ چلو ہم کہیں کہ بھر چکی تھی، اگر بھر بھی چکی تھی تو یعنی 6.5 ہزار سے زائد لوگ نہیں تھے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور بھی ریلیکس کریں تو باہر کا وہ جو جگہ ہے، تو یعنی اگر ہم بہت زیادہ بڑھائیں تو 8,000 سے اوپر لوگ نہیں تھے اس جلسے میں۔ اور موٹر وے کے کنارے جو اضلاع ہے تو پشاور سے آنے والے لوگ 2,500 سے زیادہ بالکل نہیں تھے۔ یہ جو مقامی صحافی، سیاسی ورکر، ان لوگوں سے میری بات ہوتی رہی اور میں اس کو کیلکولیٹ کرتا رہا۔ پھر پشاور سے آگے آپ آتے ہیں تو 4سدہ انٹرچینج آتا ہے، 4سدے سے فضل خان ایم این اے ہیں جو سابق وزیر نثار خان کے بیٹے ہیں، لیکن وہ بھی بہت خاموش ہے اور اس وقت سرگرم دکھائی نہیں دیتے، اور جو وہاں سے ایم پی ایز ہیں وہ بھی 4سدے کے اندر آپس کے اختلافات بھی بہت ہیں، تو کہتے ہیں کہ 4سدہ سے 1,500 سے زیادہ کارکن نہیں آئے، اور پی ٹی آئی کے اپنے کارکن بھی زیادہ نہیں آئے۔ پھر نوشہرہ کی حالت تو خیر بہت پتلی تھی، نوشہرہ سے کوئی خاص لوگ نہیں نکلے، اور پھر آگے ثوابی انٹرچینج ہے، لیکن پھر ادھر ادھر سے اس میں زیادہ تر ثوابی کے لوگ شامل تھے کیونکہ ضلع ہی ثوابی ہے، تو ثوابی سے پھر اسد کیسر اور شہرام ترکائی بھی کچھ لوگوں کو لے کر آئے، لیکن کم از کم اس جلسے میں 8,500 سے زائد لوگ ہرگز نہیں تھے۔ اس جلسے میں امریکی جھنڈا بھی لہراتا رہا، تو جب ہم تنقید کرتے ہیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی امریکی جھنڈا آپ لہرا رہے ہیں، یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار کسی جلسے میں ہو رہا ہے کہ ایک غیر ملک کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، پہلے افغانستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، افغانستان سے مذاکرات کی بات ہوئی تھی، اور اب امریکی جھنڈا لہرایا گیا، یعنی امریکی جھنڈا ہم نے
جلسوں میں یا تحریکوں میں جلاتے ہوئے تو دیکھا تھا، بہت مرتبہ ایسا ہوا تھا، لیکن کم از کم حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی ملک کا جھنڈا لہرانا کوئی مہذب علامت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوا ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں تو باقاعدہ جھنڈا لہرایا جا رہا تھا، تو بہت سے بعض جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ کہ یہ اسد کیسر کا بیٹا تھا، لیکن وہ اسد کیسر کا بیٹا نہیں تھا، امریکی جھنڈا لہرانے والا۔ اس لڑکے کا نام شاید عبید یا عابد ہے، اور ان کا تعلق مردان کے نواحی کسی گاؤں سے ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن نوجوان ہے، کوئی 22 23 24 سال کے۔ یہ جھنڈا وہی لے کر آیا تھا، اور بعض ذرائع سے میری بات ہوئی تو اس کے پیچھے پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ لڑکا فیصل جاوید کے ساتھ رابطے میں تھا، اور فیصل جاوید، چلے ہم ذاتی بات نہیں کرتے، لیکن اگر یہ کنیکشن ڈھونڈا جائے تو آسانی رہے گی کہ اس نوجوان سے فیصل جاوید نے کہا تھا کہ امریکی جھنڈا لے کر آنا ہے۔ اگر وہ لے کر آیا ہے، اسے لہرایا گیا ہے پاکستان کے اندر ایک جلسے میں، تو پھر اس سے سمبولکلی کیا چیز دکھائی دیتی ہے؟ یہ کون سا جسچر ہے؟ وہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام ہیں، اور یہ چیزیں جو ان احمقوں کو سمجھائی جا رہی تھی، تو ان کے تو جلسے میں وہی جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ذہنی استعداد کیا ہے۔ سوال اٹھانے کی ان میں سکت ہے نہیں، سوچ کی طاقت ان میں ہے نہیں، شعور انہیں چھو کر نہیں گزرا ہے، یعنی جو بھی پی ٹی آئی کہے تو بس وہ ٹھیک ہے۔ بھائی اپنے اندر کوئی سوچ پیدا کریں، سوال کرنے کی جرت کریں۔ آپ کو اس پر پوچھنا چاہیے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام ہیں، اور امریکی اور سائفر، اور یہ تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر ٹرمپ کی جیت پر شادیانے بجانے کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سیاسی شعور کیا ہے۔ اور جب یہ سیاسی شعور ہوگا، جب یہ صورتحال ہوگی، تو پھر کارکن بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر لیڈر بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر ان کے کرتوت بھی ایسے ہوں گے۔ ابھی 2 دن پہلے چیف منسٹر ہاؤس میں بلایا تھا، وہاں پہ جو غل غپاڑا کیا اور مرد آباد کے نعرے لگتے رہے، تو وہ کوئی مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا، حتیٰ کہ پھر کہیں سے ٹیلی فون کال بھی آئے چیف منسٹر کو، اور کہا کہ ان لوگوں کو نکال دیں، یہ کیا چیزیں لے کر آپ آئے ہیں؟ تو دیکھیں، سیاسی کارکن بڑے محترم ہوتے ہیں، بڑی ڈیگنیٹی ہوتی ہے ان کی تاریخی طور پر، اور انہوں نے مشکل حالات کا سامنا بھی کیا ہے۔ وہ ایک لڑکی تو آپ نے دیکھی ہوگی، نادیہ خٹک، اس کی جو حرکتیں کرتی ہے روز روز سوشل میڈیا پہ، اور یہ اسی طرح اس جشن میں اور اس طرح کے جلسوں میں اور موسیقی میں تو یہ خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر جب پکڑے جاتے ہیں اور پھر حقائق کا علم ہوتا ہے کہ سیاست میں یہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اسی لیے تو چیختے ہیں۔ یہ لندن کے سڑکوں پر تو آوارہ گردی کرتے ہیں، لیکن پھر جب اس کا پوچھا بھی جاتا ہے، ظاہر ہے جب آپ غلط کام کریں گے اور آپ سے پوچھا جائے، حالانکہ اس ملک میں نہیں پوچھا جاتا ہے، اس ملک میں کس نے پوچھا ہے؟ وہ جرنیلوں نے اس ملک کے ساتھ کیا تھا، کس نے پوچھا؟ ظہیر الاسلام سے، کس نے پوچھا راحیل شریف سے، کس نے پوچھتا کون ہے؟ لیکن سیاسی لوگوں سے تو پوچھا جاتا ہے نا، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر یہ چیخنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی آپ اپنے کرتوت تو ٹھیک کر لینا، ورنہ سیاسی کارکنوں کی بڑی شاندار تاریخ ہے، لیکن وہ سیاسی کارکن تھے بھی، وہ سیاسی کارکن پیپلز پارٹی کے تھے، وہ اے این پی کے تھے، وہ جماعت اسلامی کے تھے، ایسے سیاسی کارکن تھے، پھانسیاں تک چڑھ آئے۔ لیکن
یہاں پر تو سیاسی کارکن نہیں، یہاں تو بس جشن ہے، موسیقی ہے، ناچ گانا ہے، اور یہ حرکتیں ہیں کہ امریکی جھنڈا تک لہرانے لگتے ہیں۔ اچھا، اس جلسے میں پنجاب سے شیخ وکاس اکرم دکھائی دیے۔ یہ 13 کروڑ پنجاب سے ایک شیخ وکاس اکرم دکھائی دیا۔ یہ ثوابی انٹرچینج، یہ تو بالکل پنڈی کو قریب پڑتا ہے، 40 منٹ کا راستہ ہے پنڈی اسلام آباد، یعنی پنڈی ڈویژن سے بھی کوئی نہیں آیا۔ یہ پشاور کی نسبت پنڈی کو نزدیک پڑتا ہے، تو پھر پنجاب کو تو آنا چاہیے تھا۔ تو پنجاب سے کون سے قافلے آئے ہمیں بتائے جائے، ایک بھی بس آئی؟ بس شیخ وکاس اکرم آئے اور ویسے جس طرح الیمین گنڈا پور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چھوڑتے ہیں، اسی طرح کی تقریر کر لی اور گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد واپس آ گئے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی حالت۔ یعنی پنجاب تو مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ تو جب آپ ایسی سیاست کریں گے تو پھر اس کا انجام بھی ایسے ہوگا جیسے ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔